اور حرام چیز کا کھانا اس کے بہت نقصانات ہیں، اور حلال چیز کا کھانا اور حلال کمانا اس کے بہت سے فوائد ہیں۔ میں آپ کو اس کا فائدہ یوں بتاؤں مثال دے کر۔ مثلا جب ہم پڑھا کرتے تھے نا اسکول میں کے اندر، اب پیپروں کی حالت مجھے پتہ نہیں ہے، اب بھی ایسا ہی ہوگا، تو ہمارے پیپر کے اندر آتا تھا کہ کل جو ہے نا وہ 8 سوال ہیں یا 10 سوال ہیں، اس میں سے پہلا سوال لازمی ہے اور باقی میں سے آپ نے 5 کرنے ہیں۔ تو اب جو پہلا ہوتا تھا نا لازمی، اس کو لازمی ہی کرنا ہوتا ہے۔ تو اس حلال حرام کے اور فرائض کے اندر جو لازمی سوال ہے نا، لازمی سوال، وہ حلال چیز کا کھانا ہے، وہ کسب حلال ہے، کسب حلال۔ اچھا، اس میں یہ ہوتا تھا اسکول کے پیپر کے اندر کہ اگر پہلا سوال نہیں کیا ہے تو کم از کم وہ جو 9 میں سے باقی 5-6 کرنے ہوتے تھے، وہ اگر درست ہو گئے اور ان میں سے پاس مارک مل گئے تو بندہ پاس ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں معاملہ اور ہے، وہاں پر اگر پہلا لازمی سوال کسی کو نہیں آئے، چھوڑ دیا تو باقی جو سوال تھے 9، ان میں سے جو 5 کرنے تھے، اگر ان میں سے وہ 5 مکمل کر دیے یا پاس مارک مل گئے اس کے اندر، تو اس میں وہ طالب علم پاس ہو جاتا ہے۔ مگر یہاں معاملہ کچھ اور ہے۔ یہاں معاملہ یہ ہے کہ اگر رزق حلال نہیں ہے تو باقی فرض بھی جائز نہیں ہے۔ یعنی رزق حلال وہ لازمی سوال ہے، اگر رزق حلال والا سوال حل نہیں کیا، اس کو پاس نہیں کیا، رزق حلال نہیں کمایا، تو باقی جو سوال ہے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، اگر وہ پہلا سوال نہیں ہے تو پھر دوسرے سوال بھی اس کے نہ ہونے کی وجہ سے، یعنی حرام ہونے کی وجہ سے، نماز بھی قبول نہیں ہے، روزہ بھی قبول نہیں ہے، حج بھی قبول نہیں ہے۔ اتنا فرق ہے۔ حالانکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طلب کسب الحلال فریدۃ بعد الفریدہ۔ فرمایا یہ کسب حلال کا طلب کرنا یہ فرضوں کے بعد ایک فرض ہے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ یعنی نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج زکوٰۃ فرض ہے نا۔ اب فرمایا کہ ان کے بعد جو ہے وہ فرض جو ہے وہ کسب حلال ہے، مگر وہ بعد کے اندر جو فرض ہے نا وہ اتنا اہم ہے کہ اگر اس کو نہیں اپنایا تو نماز بھی رد، روزہ بھی رد، حج بھی، صدقہ بھی، اگر کسب حلال نہیں ہے۔ حلال اگر اپنے جسم کے اوپر جو ہے، اپنے جسم کے اندر جو ہے حلال طیب چیز نہیں ہے تو پھر ہر چیز حرام ہے، یعنی ہر چیز ممنوع ہے، اس کا ثواب نہیں ہے۔ وہ پھر حج پر چلا جائے، وہ حرام کمانے والا، حرام کھانے والا، تو وہ کہے کہ میں خانہ کعبہ کے گرد جو ہے طواف کر رہا ہوں۔ بھئی طواف تم کہہ سکتے ہو، اللہ کی بارگاہ میں وہ طواف نہیں ہے، وہ صرف چکر ہے۔ وہ صفا مروہ کے درمیان جو ہے وہ صرف سعی جو ہے وہ قبول نہیں ہے، وہ صرف دوڑ رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رکوع کر رہا ہے، سجود کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، وہ صرف تیری حرکت، نقل و حرکت ہے۔ اس وجہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر فرمان موجود ہے۔ اب دیکھیے کہ یہ رزق حلال کتنا اہم ہے۔ فرمایا کہ جس نے ایک لقمہ حرام کا کھا لیا، ایک لقمے کی بات ہو رہی ہے، ایک لقمہ حرام کا کھایا، فرمایا اس کا اثر 40 دن اپنے جسم کے اندر رہتا ہے۔
ایک لقمہ حرام کا اس کا اثر 40 دن رہا۔ اب جو 40 دن اس حرام کا اثر رہا، نہ نماز قبول، نہ حج قبول، نہ روزہ قبول، نہ زکوٰۃ قبول، کچھ بھی قبول نہیں ہے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ ایک لقمہ حرام کا یہ نحوست ہے کہ وہ 40 دن تک اس کا اثر جسم کے اندر رہتا ہے۔ اور یہ بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ عبداللہ بن عمر مشکات المصابیح کے اندر، مسند احمد کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے من اشترى ثوبا عشرۃ دراہم، کسی نے 10 درہم کے اندر کپڑا خریدا، 10 درہم کا کپڑا خریدا، فیہ درہم حرام، اس کے اندر صرف 1 درہم حرام کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر حدیث کے راوی، کپڑا خریدا اپنا پوشاک بنانے کے لیے، لباس بنانے کے لیے، اور کتنے کا خریدا؟ 10 درہم کا۔ فرمایا کہ 10 درہم کا خریدا اور اس میں صرف 1 درہم حرام ہے، 1 درہم۔ فرمایا جب تک وہ جسم پر رہے گا، جب تک جسم پر رہے گا، اس وقت تک اس لباس کے ساتھ جو بھی نماز پڑھے گا، جو بھی عمل کرے گا، مردود ہے۔ اب بتائیے، حضرت عبداللہ بن عمر اس حدیث کے اندر ہی، آپ کے آخر کے اندر یہ قول ہے، فرمایا یہ میرے کان بہرے ہو جائیں اگر میں نے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ سنی ہو، اگر یہ بات میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ سنی ہو تو میرے یہ کان بہرے ہو جائیں، یعنی میں نے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہے۔ اب بتائیے کہ یہ کتنا لازمی سوال ہے، رزق حلال کتنا لازمی ہے کہ ہے تو فریدتم بعد الفریدہ، وہ دوسرے فرضوں کے بعد ہے یہ بھی فرض، مگر وہ جو فرائض ہیں، ارکان اسلام ہیں، ان کے بعد اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان نے اس کو فرض بنایا، مگر یہ فرض کتنا اہم ہے کہ اگر طیب حلال رزق نہیں ہے تو پھر اس کی نحوست یہ ہے کہ نماز بھی مردود، حج بھی مردود۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج کے لیے دور و دراز کا سفر کر کے، دور و دراز کا، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، دور و دراز کا سفر کر کے چہرہ سرد، مٹی سے گرد آلود ہو کر اگر کوئی کعبے کے اندر آئے اور ہاتھ اٹھا کر کہے یا رب یا رب یا رب، فرمایا اس کی دعا کیسے قبول ہو جس کا کھانا حرام ہو، جس کا پینا حرام ہو، جس کا پہننا حرام ہو، وہ اللہ کی بارگاہ میں خانہ کعبہ کے اندر مطاف کے اندر بیٹھا ہے، ہاتھ اٹھائے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، مگر اس کی دعا کو رد کر دیا جاتا ہے، اس وجہ سے کہ اس کا کھانا بھی حرام کا، اس کا پینا بھی حرام کا، اس کا پہننا بھی حرام کا، یہ سب کچھ خانہ کعبہ کے اندر جو دعائیں قبول ہوتی ہیں وہ اس شخص کی ہوتی ہیں جو اپنے آپ کو طیب پاکیزہ طعام کے ساتھ وابستہ کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بہت بڑی دعائیں ہو رہی ہیں، خانہ کعبہ کے اندر بھی دعائیں ہو رہی ہیں، لوگ دعائیں کر رہے ہیں، یہاں پر دعائیں کر رہے ہیں۔ اور وہ ایک دہریہ مجھے مل گیا تو کہنے لگا کہ یعنی کہ دہریہ ایسا تھا کہ مولویوں سے اس کو تھوڑی نفرت تھی، کہنے لگا کہ مولوی صاحب دیکھیں نا، وہ فلسطین کے متعلق پورے پاکستان کے اندر، دنیا کے اندر دعائیں جو ہیں وہ آپ لوگ کرتے ہو تو دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی، مولویوں کے عمل ہی ایسے رہے۔ تو واقعی ایسا ہے، ہمارے عمل تو ایسے نہیں رہے، مگر اس دہریے کو میں نے جواب دیا، میں نے کہا اللہ کے بندے کتنا انبیاء کرام ایسے آئے، کہنے لگا کہ مولویوں کی زبان کے اندر تاثیر ہی نہیں ہے،
اب اسی زبان کے اندر اس کو جواب دینا تھا، تو میں نے کہا اللہ کے بندے، اللہ نے نبی بھیجے، اللہ نے رسول بھیجے، آپ اگر مطالعہ کریں تو کتنے رسول نبی ایسے آئے جنہوں نے تبلیغ کی مگر ان کا ایک بھی امت ہی نہیں ہوا، کسی کے 3، کسی کے 5، کسی کے 10 ایسے بھی نبی آئے۔ اب بتائیے کہ وہ جو نبی تھے وہ نبی کی زبان کے اندر تاثیر نہیں تھی یا ان کی جو قوم تھی وہ بے غیرت تھی؟ معاملہ یہ ہے کہ کمی کوتاہی علماء کرام میں ہے، یہ معاملہ رزق حلال کا یہ اتنا اس وقت بگڑ چکا ہے کہ اس سے نہ بچتے ہوئے بھی بندہ اس کے اندر ملوث مبتلا ہو جاتا ہے، اور یہ معاملہ سبھی کے ساتھ ہے۔ اس میں تو ہر کسی نے، میں نے اپنے گریبان میں جھانکنا ہے اور ہر کس نے اپنے گریبان میں جھانکنا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ آج ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ وجہ کیا ہے کہ قوم امت مصطفیٰ ذلت کا سبب بنی ہوئی ہے؟ اس کا ایک سبب یہ ہے کہ ہم نے اپنے کھانے پینے کے اندر احتیاط کو ختم کر دیا ہے۔ ہماری کتابوں کے اندر موجود ہے کہ اگر پہلے علماء کرام اور متقین لوگ جو تھے وہ اگر کوئی ان کو دعوت دیتا تھا یا کوئی ان کے پاس رزق آتا تھا، کوئی دیتا تھا، تو وہ دیکھتے تھے کہ وہ اس کی 2-3 پشتوں سے مراد 2-3 واسطوں کو دیکھتے تھے۔ یہ جو ہاتھ مجھے دے رہا ہے اس کا کسب معاش کیا ہے، اور اس نے جہاں سے کمایا ہے اس کا پیچھے کیا ہاتھ ہے؟ تو 3 واسطوں کو دیکھ کر وہ قبول کرتے تھے، اور آج ہم ایک واسطے کو بھی نہیں دیکھتے کہ کہاں سے آ رہا ہے، ایک واسطے کو بھی نہیں دیکھتے کہ کہاں سے آ رہا ہے، کیسے کمایا جا رہا ہے۔ وہ ہر معاملے کے اندر جو ہے جب بے احتیاطی ہو گئی، ہر معاملے کے اندر رشوت آ گئی، سود کا کام بڑھنے لگا، سودی کاروبار کہنے لگے کہ نہیں وہ بینک کے لیے تو علماء کرام نے فتویٰ دیا ہے، بینک کے اندر تو وہ جو بچت کھاتا ہے اس کے اندر بھی بچت سود رقم رکھنے پر، قرض کے رکھنے پر بڑھوتری کہاں جائز ہے؟ کوئی بھی بینک ہو، چاہے اپنی اسلامی بینک کا نام لیں، اگر اس کے اندر نفع نقصان نہیں ہے، نفع اور نقصان نہیں ہے، نقصان بھی کاروبار کے اندر نفع بھی ہوتا ہے، نقصان بھی ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کوئی بھی کاروبار ہو تو اس میں صرف نفع آتا رہے۔ جس بینک کے اندر وہ بچت کھاتے کے اندر نہیں لکھواتے کہ نفع نقصان جو ہے اس میں ہوتا ہے، صرف بچت ہی بچت ہے لیکن کم زیادہ ہوتی رہتی ہے، صرف بچت ہے نقصان نہیں ہوگا، ایسا کون سا کاروبار ہے؟ اور پھر اگر بینک کے اندر قرض رکھا ہے، امانت رکھا ہے، تو اس میں بڑھوتری کیا چیز ہے؟ بینک کے اندر صرف اور صرف کرنٹ اکاؤنٹ جتنا پیسہ رکھا تھا اتنا نکالنا جائز ہے۔ اس کے سوا آپ کو جو سبق بھی کوئی پڑھائے کہ نہیں یہ کاروبار یہ ہے اور اس میں جو ہے نا یہ اتنا نفع آتا رہتا ہے، بھائی نفع تو آتا ہے، نقصان کہاں گیا؟ جتنے بھی اسلامی بینکیں ہیں اس میں نقصان کا نام تک نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی نقصان کے حوالے سے ہے، نفع نقصان دونوں ہے کہ بینک کاروبار کرتا ہے، کام کرتا ہے، اس میں آپ لوگ کے پیسے ہیں، یہ کام کرتا ہے، نفع نقصان دونوں۔ اب وہی بینک جو ہے اس پر وہ جو ڈاکہ بھی پڑ سکتا ہے اس کے اوپر، اس کی جو رقم ہے وہ ختم بھی ہو سکتی ہے۔ تو کیا ایسی صورت کے اندر جو بینک کا کام کرنے والا ہے، بینک میں پیسے جمع کرانے والا ہے، بچت کھاتا رکھنے والا ہے، کیا اس کا پیسہ ضائع ہو جائے گا؟ ایسا تو نہیں ہوتا، ان کو تو پیسہ پھر بھی ملتا ہے۔ تو ایسی صورتحال کے اندر جو ہے وہ صرف سود ہی ہے۔ قسطوں کے حوالے سے بھی، قسط یعنی سود کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سود کا معنی یہ ہے کہ ایک جنس ہو، جنس پر بڑھوتری ہو، پیسے کے بدلے پیسہ ہو اور اس پر بڑھوتری ہو، سود ہے۔ گندم ہے، گندم پر بڑھوتری ہو، سود ہے۔ چاول ہے، چاول پر بڑھوتری ہو، جنس پر بڑھوتری ہو تو سود ہے۔ جنس اگر تبدیل ہو جائے پھر سود نہیں ہے۔ اب قسطوں پر دینا یہ جائز ہے، مگر اتنا زیادہ
اس میں منافع رکھ لینا، لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا، لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا، یہ ایسی تجارت کرنا کہ لوگ جو ہے مجبور ہیں اور اس مجبوری کے اندر انہوں نے وہ قسطوں کی آدھی قیمت اوپر بڑھا دی، قسطوں پر دیا، تو ایسا کرنا بھی سود تو نہیں ہے، مگر یہ جائز بھی نہیں ہے اتنا کہ اس کو جو ہے وہ جو ہے الجالب المرزوق کہا جائے۔ الجالب المرزوق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا کہ الجالب المرزوق جو ہے، فرمایا نیک نیت تاجر کو رزق دیا جاتا ہے، اس کا معنی یہ ہے تجارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے، تجارت میں برکت ہے، اور جو جالب المرزوق ہے، نیک نیت ہے، جو لوگوں کا لین دین کے اندر نفع دیکھتا ہے، اپنا بھی نفع سوچتا ہے، دوسرے کا بھی نفع سوچتا ہے، اسے کہتے ہیں جالب المرزوق۔ والمحتکر ملعون، اور ذخیرہ اندوزی کرنے والا ملعون ہے۔ اب ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ابھی سیزن آ رہا ہے مثلاً، تو آگے ہم اس کو جو ہے نا ابھی ذخیرہ کر کے رکھ لیں ہم، اور ذخیرہ کرنے کے بعد جب اس چیز کی قیمت بڑھے گی تو کہا کہ پھر اس کو بیچیں گے۔ چینی کی قلت خود بخود کی جاتی ہے، دیگر چیزوں کی قلت خود بخود کی جاتی ہے، آٹے کی قلت ہوتی ہے، گورنمنٹ کے پاس ہوتا ہے نہیں دیتے۔ اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ وہ جس نے لوگوں کے لیے آسانی پیدا کی، الجالب المرزوق، اسے اللہ کی طرف سے رزق دیا جاتا ہے۔ والمحتکر ملعون، اور جو ذخیرہ اندوزی کرتا ہے، لوگوں کے اس قحط کو دیکھ کر وہ جمع کرتا رہتا ہے کہ نہیں یہ تو ابھی قیمت بڑھے گی بعد میں دوں گا، ایسے تاجر پر لعنت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ ملعون ہے وہ محتکر، ذخیرہ اندوزی کرنے والا، وہ ملعون ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی ہے، اسلام قبول کیا، ان کا نام ہے حضرت جریر بن عبداللہ۔ حضور کی بارگاہ میں آئے، مسلمان ہو گئے۔ اچھا، وہ زمانہ کفر کے اندر بھی تجارت کرتے تھے، جانور خریدتے تھے اور بیچتے تھے، جانور خرید کر بیچتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، اسلام قبول کر لیا۔ اب حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، یا رسول اللہ آپ کو نصیحت فرمائیں، میں اس پر عمل کروں۔ حضور نے فرمایا تم کیا کام کرتا تھا؟ عرض کی یا رسول اللہ میں تجارت کرتا تھا، جانوروں کی تجارت، جانور خریدتا بیچتا تھا۔ فرمایا کہ ہاں، بس نصیحت یہ ہے کہ جب تو یہ تجارت کرے، جانور خریدے بیچے، بس یہ دیکھ کہ تجھے بھی نفع ہو اور جس سے خرید و فروخت کر رہا ہے اس کا بھی بھلا ہو، اس کو بھی نفع ہو۔ اب دیکھیے ایسا کون سوچتا ہے؟ حضور نے نصیحت فرمائی، معاملہ چینج ہو گیا۔ اسی بازار کے اندر جہاں وہ حضرت جریر خرید و فروخت کرتے تھے، اسی بازار کے اندر گئے ہیں، گھوڑا نظر آیا، یہودی کا تھا۔ اس کے پاس گئے، گھوڑا بیچنا ہے؟ اس نے کہا بیچنا ہے، منڈی میں لے کر آیا ہوں، بیچنے کے لیے لے کر آیا ہوں۔ کتنے کا بیچو گے؟ اس نے کہا 200 درہم، 200 درہم کا۔ آپ نے گھوڑے کو دیکھا تو تاجر تو پہلے تھے، اندازہ تو پہلے تھا نا کہ اچھا ہے، اچھا لگ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس نے کہا 200 درہم، ٹھیک ہے بھی، ڈن ہو گیا، 200 درہم کا ڈن ہو گیا۔ اب اس کی لگام پکڑی تو تھوڑا سا اس کو چلایا اور دیکھا کہ گھوڑا تو بڑا فرما بردار ہے، کہ اچھل کود نہیں ہے، بڑا فرما بردار گھوڑا ہے۔ کہنے لگے کہ نہیں، آپ کے گھوڑے کی قیمت 200 درہم نہیں ہے، آپ کے گھوڑے کی قیمت 400 درہم ہے۔ اس نے کہا سودا تو ڈن ہو گیا ہے، میں نے 200 خود ہی مانگا تھا اور آپ نے 400 لگا دیا۔ فرمایا کہ ہاں یہ گھوڑا درست ہے، مجھے پسند آ گیا ہے، اس کی قیمت 400 ہے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ خود کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے 400۔
اب 400 دیا ان کو، اور پھر گھوڑے کی لگام پکڑ کر اس کے اوپر سوار ہوئے۔ ابھی ایک ہی ایکڑ چلایا تھا، گھوڑے کے چال چلن نے مزید ان کو راحت دی کہ اس کی چال چلن کے اندر جو ہے وہ کتنا سکون ہے، یہ تو اچھا چلنے والا گھوڑا ہے، یہ اسب تازی ہے، عربی گھوڑا ہے۔ جب 1 ایکڑ چلے دل میں خیال آیا کہ 400 کا بھی نہیں ہے، اس کی قیمت تو زیادہ ہے۔ واپس پلٹ آئے، کہنے لگے کہ میں نے گھوڑے کو چلا کر دیکھا ہے سوار ہو کر، یہ آپ کے گھوڑے کی قیمت 400 بھی نہیں ہے، آپ کے گھوڑے کی قیمت 600 ہے۔ اس نے کہا حضرت یہ کیا، یہ کی تبدیلی کہاں سے آ گئی؟ اے جریر پہلے بھی تو یہاں آپ کام کرتے تھے، لیکن یہ معاملہ پہلے نہیں تھا، یہ کہاں سے آ گئی تبدیلی؟ اس نے کہا دیکھو یہ گھوڑا جو ہے اگر میں اس کو بیچوں گا، اس کی جو خاصیت ہے اس حوالے سے یہ کم از کم 800-900 کا بکے گا، 200-300 مجھے بچ جائے گا اور 200-300 کا آپ کو فائدہ پہنچ جائے گا۔ اس نے کہا یہ تو بتاؤ کہ یہ تبدیلی کہاں سے آئی؟ اس نے کہا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جا کر میرے آقا نے فرمایا ہے، جب اس نے میں نے نصیحت ان سے چاہی کہ یا رسول اللہ نصیحت فرمائے، تو آپ نے فرمایا تجارت کرتے ہو تو تجارت میں اس بات کو مد نظر رکھنا کہ سامنے والا خرید و فروخت کے اندر سامنے والے کو وہ جو ہے نفع تمہیں پہنچے تو نفع انہیں بھی پہنچے، اس کی مجبوری سے فائدہ نہ اٹھانا۔ تو آج کیا ہوتا ہے؟ آج ہم پیسے جمع کیے ہوتے ہیں، کوئی سودا ایسا مل جائے کہ کوئی مجبور ہو، بس کوئی مجبور ہو، اس مجبوری کے اندر وہ چیز بیچے، پیسے تیار رکھے ہیں، مجبوری کے اندر ہم ان سے خریدیں گے، مجبوری کے اندر۔ جبکہ سودا سلف، خرید و فروخت، تجارت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اس حضرت جریر بن عبداللہ کو نصیحت، جب بھی تجارت کرو، تجارت کے اندر دوسرے کے نفع کو بھی دیکھو، صرف انہیں نقصان نہیں پہنچاؤ۔ مدینہ کا بازار ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بازار کے اندر تشریف لائے، جہاں پر غلہ بھی تقسیم ہو رہا ہے، گندم کا ڈھیر ہے یا جو کا ڈھیر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیسے بیچ رہے ہو؟ اس نے بے بتائی کہ اتنے کا ہے۔ پھر میرے آقا نے اس غلے کے ڈھیر کے اندر ہاتھ داخل کیا، جب ہاتھ نکالا تو ہاتھ تر تھا، یعنی کہ وہ اندر گیلا تھا۔ میرے آقا نے فرمایا کیا وجہ ہے؟ باہر تو غلہ خشک ہے، اندر جو ہے وہ گیلا ہے۔ عرض کرنے لگے یا محمد معاملہ یہ ہے، بارش ہو گئی تھی لہذا وہ غلہ گیلا ہو گیا تھا۔ فرمایا وہ گیلا جو غلہ ہے اس کو تو نے اندر رکھا ہے، اوپر خشک رکھا ہے، دیکھنے والا اوپر کو دیکھے گا، اندر کو نہیں دیکھے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت بڑا جرم ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اوپر گیلا گلا رکھتا، اندر خشک ہوتا، جو آتا بتاتا کہ اوپر گیلا اس وجہ سے ہے، بارش ہو گئی تھی، مگر اندر درست ہے۔ مگر تو نے تو دھوکہ دیا ہے، اور جو دھوکہ دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تجارت کے اندر برکت نہیں رکھتا۔ آپ دیکھیں کر لیں، دیکھیں آپ سیب خریدنے کا چلے جائیں منڈی میں، اب آم کا سیزن آئے گا، ابھی اس کو خریدنے چلے جائیں، آپ دیکھیں کہ اس کو کھولے، پیٹی کے اوپر پیٹی لگی ہے، آپ دیکھیں گے اوپر بڑے بڑے آم خوبصورت، نیچے جائیں گے تو نیچے گلے سڑے ہوئے۔ یہ معاملات ہمارے مسلمان بھائی کر رہے ہیں نا، یہ وہی کر رہے ہیں جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی تجارت پر بے برکتی کی خبر سنائی ہے، مگر ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں صرف اور صرف روپیہ پیسہ چاہیے، ہمیں پیسہ چاہیے، وہ روپیہ، وہ رزق جو ہماری 120 دن جو ہم شکم مدر کے اندر تھے، اپنی والدہ کے رحم کے اندر تھے، ہمارا رزق جو 3:40 میں گزر چکے تھے، 120 دن کے بعد وہ جو فرشتے نے آ کر ہمارا رزق لکھ دیا تھا، وہ رزق جو لکھا تھا وہ ہمیں ملنا ہے۔ جب وہ لکھا جا چکا وہی ملنا ہے تو ہم اس کے لیے حرام کام کیوں کر رہے ہیں؟ بھئی جو لکھا جو چکا ہے وہ تو ملنا ہے نا، اس میں اللہ
لا مبدل لکلمات اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمات بدلے نہیں جاتے۔ اس نے فرشتہ بھیجا، رزق ہمارا لکھا جا چکا، زندگی موت لکھی جا چکی، اب وہ رزق جو لکھا جا چکا ہے اس کو ہم حرام کام کے اندر کیوں کریں؟ رشوت کیوں لیں؟ ہم دھوکہ بازی کیوں کریں؟ ہم محتکر کیوں بنے؟ ذخیرہ اندوز کیوں بنے؟ ہم سود کا کاروبار کیوں کریں؟ جو رزق لکھا جو چکا ہے وہ ملنا ہے، وہ ملنا ہے۔ ہم اس کے اندر ہیرا پھیری کر کے اپنے طیب پاکیزہ رزق کو بھی ہم حرام کر رہے ہیں۔ وہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ 10 درہم کے اندر 1 درہم حرام کا وہ کرتا، وہ قمیض، وہ پوشاک خریدی تھی، جتنے دن جسم کے اوپر رہی کچھ بھی قبول نہیں ہے۔ وہ ایک لقمہ حرام کا 40 دن تک اس کا اثر رہا، نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ حج قبول ہے، نہ صدقات قبول ہے۔ یہ ہم کبھی احتیاط ہم نے کی ہے؟ یہ ہم نے سوچا ہے کہ جو رزق ہمارے پاس آ رہا ہے، ہم کما رہے ہیں، ہم جو کھا رہے ہیں، بچوں کو کھلا رہے ہیں، ان کی نشو و نما ہو رہی ہے، یہ رزق حلال ہے یا حرام ہے؟ بے برکتی اپنی زندگی کے اندر بھی آئے گی، بالخصوص اولاد کے اندر بھی آئے گی۔ اولاد کو اگر حرام کھلایا، اولاد کی ایک اس کی نحوست کی ہوگی بے برکتی حرام کی کہ اولاد نافرمان ہو جائے۔ پہلے زمانے میں ہماری حکایات، پہلے زمانے میں یہ مرد جو ہے کمانے جا رہا ہے، وہ بیٹا کمانے جا رہا ہے تو والدہ کہہ رہی ہے بیٹا حلال کما کر آنا، ہم تھوڑے پر صبر کر لیں گی۔ یہ بڑے بزرگوں کی یہ نصیحتیں ہوا کرتی تھی، گھر کے اندر بزرگ خاتون کی نصیحت ہوا کرتی تھی کہ تھوڑا کما کر آنا، ہم تھوڑے پر صبر کر لیں گی مگر جہنم کے عذاب پر صبر نہیں ہو سکے گا۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رزق جو ہے جو رزق جو ہے حرام کے ساتھ جسم کی نشو و نما ہو، وہ جسم جہنم میں جائے گا، وہ جسم جہنم میں جائے گا۔ اس وجہ سے وہ ایک عقل مند خاتون، وہ گھروں کے اندر جو ہے وہ بزرگ خاتون، وہ علم رکھنے والی خاتون، وہ اپنے گھر والے کو، اپنے بیٹے کو وہ صابرہ رہتی تھی کم کھانے پر۔ لیکن آج کا معاملہ یہ ہے، بیوی ہے تو وہ بھی کہتی ہے مجھے پتہ نہیں ہے، جیسے کرو کماؤ، بس میرے پاس لے آؤ، جس طرح بھی لے کر آنا ہے، مجھے اس تھوڑے پر صبر نہیں ہوتا ہے۔ 2-3 مہینے کی بات ہے، یہاں سے عشاء کے بعد میں نے نکلا تو دوسرے یہ ملک سوسائٹی کے روڈ پر اس سائڈ پر ایک بزرگ ملے، میرے پاس نماز پڑھتے ہیں جمعہ کی نماز، وہ ملے تو وہ اس نے جو ہاتھ اشارہ کیا اور میں رک گیا تو میرے ساتھ بیٹھے تو میں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے کہ بہن کے گھر جا رہا ہوں، بہن کے گھر جا رہا ہوں۔ میں نے کہا اچھا آپ بہن کے ملنے کے لیے جا رہے ہیں؟ تو وہ افسردہ تھا، ناراض تھا، نہیں میرے گھر والوں نے مجھے نکال دیا ہے، میرے گھر والوں نے مجھے نکال دیا ہے، بیوی نے مجھے نکال دیا ہے، میں گورنمنٹ ملازم تھا، پینشن ملتی ہے، لیکن گھر کے اخراجات اتنا ہے کہ وہ میری گھر والے اس پر صابر نہیں ہیں، کہتے ہیں کہ پیسہ لاؤ، اس عمر کے اندر بھی کماؤ، لہٰذا میں گھر سے تنگ ہو کر اپنی بہن کے پاس جا رہا ہوں۔ یہ میرے اپنی قانون سنی بات، وہ بزرگ وہ جو یہ شاذ ریزیڈنسی کے اندر جن کا اپنا فلیٹ ہے، معاملہ یہ ہے کہ کتنا پینشن ہوگی بھائی؟ آج سرکاری ملازم کی پینشن 50 سے تو زیادہ ہے نا بھی، اگر کم سے کم نوکری بھی ہو، پینشن 50,000 سے تو زیادہ ہے نا۔ تو میں نے کہا کہ تم جا کر ان کو بولو اللہ کی بندی اس تھوڑے پر صبر کرو، ان کو بولو کہ ہمارے مسجد کے امام صاحب ہے نا، تو ان کی تنخواہ جو ہے وہ 29,000 ہے، اس وقت 29,000 تھی، یہ 30,000 ہونے سے پہلے کی بات ہے، 29,000 میری تنخواہ ہے، لیکن الحمدللہ اس میں کچھ 1-2 ٹیوشن بھی ہیں، پڑھا لیتے ہیں، مگر الحمدللہ اچھا گزارا ہو رہا ہے، کم کے اندر کم ہے، لیکن چونکہ نہ گھر والوں کو شکایت ہے اور وہ جو کچھ ہے وہ طیب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر بھی برکت دے دیتا ہے۔ نام اتنا بڑا ہے، اتنا نام بڑا ہے کہ پوری کراچی کے اندر
جاؤ ہمارے اہل سنت کی اکثر مساجد کے اندر میرا نام پوچھو، آپ کو نام آپ کو بتا دیں گے، نام پورے پاکستان میں ہے، الحمدللہ پورے پاکستان کے اندر بیان ہوتے ہیں، مگر تنخواہ اگر تھوڑی ہے تو کیا ہوا، اسی کے اندر برکت ہے، پورا ہو جاتا ہے الحمدللہ۔ تو یہ معاملہ بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ خواتین بھی تھیں جن کو جو ہے وہ دعائیں دے کر بھیجتی تھی، تاکید کرتی تھی تھوڑا لے آنا، حلال کا لے آنا، لیکن آج بے صبرہ ہو گیا گھر۔ ایک مدینہ کے اندر گورنر نے اپنے بیٹے کے لیے ایک نیک شخص کے پاس رشتہ بھیجا بیٹے کے لیے۔ جب ایک نیک شخص کی بیٹی کے لیے رشتہ آیا تو اس نے دیکھا، سوچا، اس نے سمجھا گورنر کا تو بیٹا ہے لیکن بگڑا ہوا ہے، اس کے ساتھ شادی نہیں کرنی چاہیے، بڑا بے شک ہے، پیسہ روپیہ سب کچھ ہے، لیکن شادی اس کے ساتھ نہیں کرنی چاہیے۔ اس نے اپنی بیٹی کا رشتہ تلاش کرنا شروع کر دیا۔ کہاں تلاش کیا؟ مسجد میں چلا جاتا، ایک مسجد میں گیا، دوسری مسجد میں، اس طرح سے دیکھا کہ اس میں کوئی نیک نوجوان کوئی نظر آئے، ایک مسجد کے اندر 2-3 دفعہ اس کو دیکھا، بڑا پرہیزگار ہے مسجد کے اندر، اور اس کی طبیعت کے اندر جو ہے ملحمت ہے، بڑا اچھا انسان نظر آ رہا ہے، عبادت گزار نظر آ رہا ہے، تو پھر چیک کیا تو اس نے سوچا کہ یہ نمازی ہے اور اس کو اپنی بیٹی کا رشتہ دو۔ اس کے پاس پہنچ گیا وہ بزرگ کہ تمہاری شادی ہوئی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ شادی کیوں نہیں کی؟ حضرت میں غریب ہوں، مجھے کون رشتہ دے گا، امیر ہی نہیں ہوں میرے پاس زیادہ نہیں ہے مال دولت، کون رشتہ دے گا؟ فرمایا میں اپنی بیٹی کا رشتہ دیتا ہوں، میں اپنی بیٹی کا تمہیں رشتہ دیتا ہوں۔ اس نے کہا حضرت نہیں ہو سکے گا، آپ کی بیٹی میرے ساتھ رہ کر وہ صبر نہیں کر سکے گی، میں غریب ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، دھن دولت نہیں ہے، پر ایک کمرہ ہے اور اس کے اندر کوئی قسم کا ساز و سامان نہیں ہے۔ اس نے کہا نہیں، میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ میں دیتا ہوں رشتہ۔ مولوی صاحب کو بلایا، شادی کر دی، نکاح ہو گیا۔ جب نکاح ہو گیا تو پہلی رات ہے کہ دلہن کو لے کر اپنے گھر میں گیا تو دلہن نے دیکھا گھر کے اندر تو ایک مٹکا رکھا ہے، پانی کا مٹکا، مٹی کا مٹکا وہ رکھا ہے، اور ایک طاق ہے، چھوٹی الماری، اس کے اندر جب اس خاتون نے، نئی نویلی دلہن نے، اس نے جو ہے وہ دروازہ کھولا تو اب دیکھا کہ اس کے اندر کسی جو ہے رومال کے اندر جو ہے وہ کچھ ہے، کھولا تو آدھا روٹی کا ٹکڑا تھا، ایک روٹی کا آدھی روٹی یعنی کہ تھی، اس کو دیکھا، رکھ دیا۔ وہ خامد نماز پڑھ کر آیا تو بیوی نے شکایت کر دی، کہنے لگی میں آپ کے ساتھ گزارا نہیں کر سکوں گی، میں آپ کے ساتھ گزارا نہیں کر سکوں گی۔ اس نے کہا کہ میں نے تو آپ کے باپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آپ کی بیٹی میرے ساتھ گزارا نہیں کر سکے گی۔ اس نے کہا کہ نہیں، وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے مجھے یہ بتا کہ یہ آدھی روٹی کیوں رکھی ہے؟ اس نے کہا اس وجہ سے کہ صبح میرے پاس ایک روٹی تھی، میں نے جو ہے وہ آدھی روٹی صبح کھا لی تھی، روزہ رکھ لیا تھا، اب یہ آدھی روٹی جو ہے یہ میں افطار کے ٹائم اپنے لیے رکھ لی تھی، تو یہ روٹی افطار کے لیے رکھی ہے آدھی روٹی۔ اس نے کہا میں آپ کے ساتھ کیسے گزارا کروں جس کو اللہ پر اتنا بھی توکل نہیں کہ صبح اللہ نے دے دیا تو شام کو بھی اللہ عطا کرے گا، یعنی توکل پر آپ فائز نہیں ہیں۔ شادی تو برقرار رہی لیکن کہ سبق سکھا دیا، ایک معاملہ یہ تھا اور ایک معاملہ آج ہمارے ساتھ ہے۔ حضرت سیدنا احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک فقہ حنبلی کے امام ہیں، ان کے پاس مہمان آئے، گھر کے اندر جو ہے ایک برتن دیکھا، وہ پیتل کا برتن تھا، اس کو جا کر وہ جہاں سے کچھ خرید و فروخت کرنی تھی، سامان خرد نوش لینا تھا، ان کے پاس جا کر رکھا، ان کو کہا یہ اپنے پاس گروی رکھ لو، مجھے سامان دے دو، جب پیسے آئیں گے تو میں یہ اپنا برتن لے جاؤں گا۔ قیمتی برتن تھا، اس نے وہ برتن رکھا کر سامان لے لیا۔ جب پیسے آئے پیسے لے کر اس گروی سامان کو لینے کے لیے انہوں نے کہا کہ یہ لو پیسے اور میرا وہ گروی رکھا ہوا سامان، وہ جو برتن تھا وہ مجھے برتن دے دو۔ اس دکاندار کے پاس اسی جیسا اور برتن تھا، وہ دونوں برتن لے کر آ گئے اور کہنے لگے کہ اس میں سے آپ پہچان لو آپ کا برتن کون سا ہے۔
اس نے کہا مجھے تو بالکل سیم ایک جیسے لگ رہے ہیں، مجھے تو پہچان نہیں ہے کہ میرا ان میں سے کون سا ہے۔ فرمایا کہ پھر ان میں سے کوئی ایک اٹھا لو۔ اس نے کہا نہیں اٹھاؤں گا، پیسے بھی آپ کے پاس، برتن بھی آپ کے پاس، اس لیے کہ یہ مال مجھ پر مشتبہ ہو گیا ہے، اس میں شکوک پیدا ہو گیا ہے کہ میں اگر تمہارے کہنے پر لے بھی لوں کہ یہ میرا ہے تو اس میں شک کے اندر پڑ جاؤں گا، لہذا مشکوک چیز میں نہیں رکھتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے۔ حلال کو بھی ہر کوئی جانتا ہے، حرام کو بھی ہر کوئی جانتا ہے۔ کچھ چیزیں وہ ہیں جو مشتبہ ہے، شبہات کے اندر ہے، نہ حلال ہے نہ حرام ہے۔ فرمایا کامیاب ہو گیا وہ شخص جو مشتبہ کے اندر نہیں پڑا، مشتبہ چیزوں کو نہیں اپنایا، ان کو چھوڑ دیا، وہ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہے، آخرت کے اندر بھی کامیاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔